لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا۔ مدینے میں حق کا ظہور۔ اسید بن حضیر بھی غصے کے مارے بےتاب ہو گیا کہ یہ مسلمان اپنے دام کو خود ہمارے گھروں میں پھیلا رہے ہیں۔ سعد بن معاذ کی تقریر نے اسے اور گرما دیا۔ اسید نے اپنے ہتھیار ساتھ لیے اور ہر مخالفت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو کر روانہ ہوا۔ خاندانی عصبیت اور جاہلانہ حمیت پورے جوش پر تھی۔ اسید اس عزم کے ساتھ روانہ ہوا تھا کہ مسلمانوں نے کوئی سخت سست بات کہی تو نیزے اور تلوار سے اس کا جواب دوں گا۔ پہل میری طرف سے ہوگی، پھر سارا قبیلہ میری حمایت میں اٹھ کھڑا ہوگا اور اس طرح مسلمانوں کے خلاف جنگ چھڑ جائے گی۔ مسلمانوں کی تعداد بھی بہت تھوڑی ہے، ہمارے قبیلے کی دیکھا دیکھی دوسرے قبیلے بھی اسلام کے خلاف میدان میں آ جائیں گے اور پھر اس نئے دین کا یثرب میں قدم جمانا مشکل بلکہ ناممکن ہو جائے گا۔ اسید کو مسلح آتا دیکھ کر اسد بن زرارہ نے مصعب بن عمیر سے کہا کہ دیکھیے اس قبیلے کا سردار آ رہا ہے، اللہ کرے وہ آپ کی بات مان لے اور ہدایت کا پیام قبول کر لے۔ مصعب نے جواب دیا کہ اگر یہ شخص بیٹھ گیا تو میں اس سے یقیناً گفتگو کروں گا۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ اسید لمبی لمبی ڈگیں بھرتا ہوا وہاں جا پہنچا۔ اس نے کھڑے کھڑے مسلمانوں کو خوب گالیاں سنائی کہ تم ہمارے قبیلے کے احمقوں، نادانوں اور ناسمجھ لوگوں کو بہکاتے ہو۔ دیکھو میں تمہیں متنبہ کرتا ہوں کہ ان حرکتوں سے باز آ جاؤ ورنہ تمہارے حق میں اچھا نہ ہوگا۔ مصعب اطمینان کے ساتھ اسید کی دشنام ترازیوں کو سنتے رہے۔ ان کو اس بات کا انتظار تھا کہ یہ اپنی باتیں ختم کر لیں تو میں کچھ کہوں۔ ایسے غضبناک آدمی کی باتوں کے بیچ میں بول پڑنا بھی ٹھیک نہیں، روکنے سے اس کے عتاب کا پارا اور چڑھ جائے گا۔ غیظ و غضب کی حالت میں نیکی کی بات اور الٹا اثر کرتی ہے۔ اسید گالی گلوچ دے کر جب دل کی بھڑاس نکال چکا تو حضرت مصعب نے انتہائی متانت اور نرمی کے ساتھ فرمایا کہ کاش آپ بیٹھ کر ہماری بات سن لیں، اگر آپ کو ہماری باتیں پسند آئیں تو قبول فرما لیں اور ناپسند ہوں تو ان پر توجہ نہ کریں۔ اسید پر حضرت مصعب کے شینی لہجے کا بہت اثر ہوا کہ جس شخص کو گالیاں دے رہا تھا اس نے ایک دشنام کا بھی مجھے جواب نہیں دیا، اس کے ماتھے پر شکن تک نہیں آئی۔ اس کے لہجے میں کتنی نرمی اور شیرینی ہے، لاؤ اس کی باتیں سن لوں۔ بات سننے میں کیا مذائقہ ہے، ہر آدمی دن رات میں 20 آدمیوں کی زبانی گفتگو سنتا رہتا ہے۔ دیکھوں تو صحیح کہ یہ مصعب آخر کیا کہتا ہے۔ اسید اپنے ہتھیاروں سمیت زمین پر بیٹھ گیا، اس کے کان مصعب کی باتوں کے انتظار میں تھے۔ یہ اضطراب اور انتظار خود حصول سعادت و فلاح کی طرف نظر نہ آنے والی انگلی سے اشارہ کر رہا تھا۔ حضرت مصعب نے انتہائی دل نشیں انداز میں اسید کو بتایا کہ اسلام کیا ہے۔ اسید بڑے غور و توجہ کے ساتھ ایک ایک لفظ سنتا رہا۔ اسلام کی ایک بات سن کر بھی اسے وحشت نہیں ہوئی، حالانکہ نئی باتوں سے ابتدا میں طبیعت مانوس نہیں ہوتی، مگر اسید کے لیے سعادت مقدر ہو چکی تھی۔ اسلام کی حقیقت جب مصعب بیان کر چکے تو اس اثر کو اور پائیدار بنانے کے لیے قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنائی۔ اسید نے خاموشی کے ساتھ قرآن سنا اور بدلے ہوئے انداز میں بولے، یہ تو فرمائیے کہ جب کوئی آپ کے دین میں آنا چاہتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ حضرت مصعب نے جواب دیا، ہم ایسے آدمی کو نہلا کر پاک کپڑے پہناتے ہیں اور پھر کلمہ شہادت پڑھا دیتے ہیں۔ اسید ہتھیاروں کو زمین پر پھینک کر تیزی کے ساتھ اٹھا، کپڑے دھونے اور نہانے لگا۔ مصعب، اسد اور دوسرے مسلمان اسید کی اس تیاری کو دیکھ کر خوش ہو رہے تھے کہ جس زبان پر ابھی ابھی گالیاں جاری تھیں اب اس سے اللہ کی بڑائی اور محمد کی نبوت کی شہادت ادا ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسید نہا دھو کر اور صاف کپڑے بدل کر مصعب کے سامنے آیا اور نہایت ذوق و شوق کے ساتھ
کلمہ شہادت پڑھا۔ اسید جو تبلیغ اسلام کو روکنے کے لیے یہاں آیا تھا، اب خود مسلمان بن کر روانہ ہوا۔ سعد بن معاذ بڑی بے چینی کے ساتھ اسید کا انتظار کر رہے تھے کہ نہ جانے مسلمانوں کی طرف سے کیا جواب ملتا ہے اور واقعہ کیا صورت اختیار کرتا ہے۔ اسید کی واپسی کی تاخیر ہو جانے سے فکر اور بڑھ گئی۔ طرح طرح کے اندیشے دل میں پیدا ہوتے تھے۔ یہ بھی خیال آتا تھا کہ بات چیت بڑھتے بڑھتے کہیں ہاتھا پائی اور جنگ و جدال کی نوبت نہ آ گئی ہو۔ اسید تنہا گیا ہے، وہ اتنے بہت سے لوگ ہیں، کیا عجب ہے کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آیا ہو۔ سعد بن معاذ نے دور ہی سے حضرت اسید کو دیکھ کر کہا، یہ وہ چہرہ نہیں ہے جو یہاں سے جاتے وقت تھا۔ اسید سر سے پیر تک بدل گئے تھے، دل کی پاکیزگی اور ضمیر کی صفائی چہرے سے نمایاں تھی۔ ان کے تیور بتا رہے تھے کہ اسید وہ نہیں رہے جو اب سے چند ساتھ پہلے تھے۔ ایمان کا نور آنکھوں سے چمک رہا تھا اور یقین کے کنول جبین و رخسار میں کھل رہے تھے۔ حضرت اسید کے ہاتھ پاؤں، آنکھیں، ٹھوڑی، ماتھا، غرض سارا جسم وہی تھا، مگر دل بدل گیا تھا، اور دل کے بدلتے ہی زندگی اور سے اور ہو گئی۔ زندگی میں تمام کار فرمائی دل ہی کی ہے، اسی کے سانچے میں زندگی ڈھلتی اور صورت پکڑتی ہے۔ حضرت مصعب نے پھر سعد بن معاذ پر اسلام پیش کیا۔ سعد نے کچھ سوالات کیے، تھوڑی دیر بحث و مباحثہ اور سوال جواب ہوتے رہے۔ مصعب نے ہر سوال کا تشفی آمیز جواب دیا، اسلام کی حقیقت خوب کھول کر بیان کی۔ وہ چاہتے تھے کہ سائل کے ذہن میں اسلام کی حقیقت پوری طرح اتر جائے، کسی قسم کا شک و شبہ باقی نہ رہے۔ صرف اجمال سے کام نہ چلے گا، سعد تفصیل چاہتے تھے۔ حضرت مصعب کے جوابات نے سعد بن معاذ کو مطمئن کر دیا۔ حقیقت کھل گئی، حق واضح ہو گیا، صداقت سامنے آ گئی۔ انہیں یقین ہو گیا کہ فلاح و نجات کی صراط مستقیم اسلام اور صرف اسلام ہے۔ اب تک خود میں اور میرا قبیلہ گمراہی کی بھول بھلیوں میں ٹکریں مارتا رہا۔ ضلالت و نادانی کی زندگی کو اب بدل دینا چاہیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر خدا تک پہنچنا ناممکن ہے کہ یہی ذات حق و صداقت کا مرکز ہے۔ سعد بن معاذ خوشی خوشی اٹھے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اسلام لانے کے بعد وہ اپنے قبیلے میں پھر پہنچے اور نہایت جوش اور گرمی کے ساتھ تبلیغ کی۔ قبیلے کے لوگ سعد کا احترام کرتے تھے، ان کی دانائی اور فراست بھی مسلم تھی۔ سعد کے اثر سے بنی عبدالاشہل کے تمام لوگ ایک دن میں مسلمان ہو گئے۔ حضرت سعد بن معاذ کے اسلام لانے سے یثرب میں مسلمانوں کو بہت تقویت ہوئی اور تبلیغ و تذکیر کا کام زیادہ قوت کے ساتھ ہونے لگا۔ مدینے کے لوگ نہ جانے کب سے ہدایت کے انتظار میں تیار بیٹھے تھے۔ حق کی آواز کان میں پہنچی اور خدا کی بندگی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر کے اسلام کے جانثار فدائی بن گئے۔ ان کے مزاج، جبلت اور افتاد طبع کو اسلامی تعلیمات سے خاص مناسبت تھی۔ ذرا سی رگڑ میں دلوں کی زنگ چھٹ جاتی۔ مکہ والوں کی طرح ہٹ دھرم طبیعتیں انہوں نے نہ پائی تھیں۔ وہ حق شناس تھے، سچائی کھل کر سامنے آتی، اس کو ماننے میں تامل نہ کرتے۔ سعادت مند روحوں کا یہی شیوا رہا ہے کہ قبول حق میں ہیلا سازیوں سے کام نہیں لیتی۔ اس کے بعد پھر دوبارہ یثرب کے لوگ حج کے لیے مکہ آئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور نے ان کے سامنے اسلام کی تبلیغ کی، قرآن سنایا، نیکی کی دعوت دی، گناہوں کی مذمت فرمائی۔ اب یہ لوگ جو مکہ سے یثرب واپس لوٹے، سارے شہر میں اسلام کا غلغلہ بلند کر دیا۔ مرد تو مرد، عورتیں تک اللہ کا پیام ایک دوسرے کو پہنچاتی۔ بازاروں، بیٹھکوں، چراگاہوں اور شبستانوں میں اسلام ہی کے تذکرے ہوتے، یہاں تک کہ یثرب میں نہایت زور و شور کے ساتھ اسلام پھیلتا چلا گیا۔ قبیلے کے قبیلے اور خاندان کے خاندان اسلام کے حلقہ بگوش ہوتے چلے گئے اور تبلیغ حق کے لیے ایک ایک یثربی مسلمان مصعب بن عمیر بن گیا۔